السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ جو آج مہمان شخصیت موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، اللہ پاک نے بہت اچھی پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ بہت اچھی آواز سے بھی نوازا ہے، تلفظ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ آج آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں محمد عمران چشتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ آپ کی دعا ہے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا سب۔ آپ کا زیادہ شکریہ، آپ بڑی محبت سے آپ نے بلایا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نقابت جناب کس عمر میں شروع کی اور کس ایسی شخصیت کو دیکھ کے جی شوق پیدا ہوا؟ چوئی صاحب 2007 میں پراپر اس فیلڈ میں آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور شاگردی میں نے کی ہے صاحبزادہ سید منظور الکونین شاہ صاحب سے، سبحان اللہ۔ ان سے استفادہ کیا۔ میں تو نعت سیکھنے کے لیے گیا تھا، اچھا، تو جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ یہ اس چیز میں فٹ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، ان کے حکم کے مطابق پہ نقابت کی طرف راغب ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی 2007 سے آپ نے ریگولر اس کو کر دیا۔ جی تو باقاعدہ جو ہے نقابت، جناب جب آپ محفل میں جاتے ہیں جناب تو وہ کتنا عرصہ ہو گیا اس کو ریگولر کرتے ہوئے، یا آغاز کب کیا تھا؟ ویسے تو نعت کا شروع سے ہی شوق تھا، ٹھیک ہے، بچپن سے ہی ٹھیک ہے، نعت کی طرف مائل تھا۔ 2004 میں آہستہ میں محفلوں میں آنا شروع ہوا، ٹھیک ہے، پھر 2007 میں نے اس کو پراپر شروع کیا، محفلوں میں جانا ریگولر ہو گیا تھا ٹھیک ہے۔ 2007 میں 2007 میں الحمدللہ، پھر اب تک الحمدللہ پھر چل رہا ہے۔ تو جب جاتے ہیں، کوئی بھی بندہ جب کوئی فیلڈ میں آتا ہے یا کام کرتا ہے تو اس کی کچھ ایسی چیزیں جو بہت زیادہ وائرل کہہ لیں یا فیمس ہو جاتی ہیں، جناب جب بھی آپ محفل میں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ کون سی ایسی نقابت ہے کہ جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ عمران بھائی اس سے سٹارٹ کریں یا یہ ہمیں سنائیں؟ اصل میں گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ پڑھتے ہیں وہ اپنی ہونی چاہیے، آپ کی بالکل ٹھیک، اپنی محنت ہونی اپنی چاہیے۔ محنت۔ مکھی پہ تو مکھی ساری مار لیتے ہیں سچی، سن کے آگے سنا لینا یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ جب آپ جس طرح کوئی بھی اکثر بندوں کو میں نے دیکھا وہ کاپی رائٹ کرتے ہیں، کاپی رائٹ ہوتے ہیں، تو جب آپ اپنی محنت کرتے ہیں تو پھر آپ شعراء کو پڑھتے ہیں۔ پنجابی کا لہن اور ہے، اردو کا انداز اور ہے، عربی کا انداز اور ہے، فارسی کو پڑھنا اور ہوتا ہے سر۔ تو زیادہ تو ہمارے اس علاقے میں پنجابی سنی جاتی ہے، بالکل، مگر فیم اردو بھی ہے، اردو کو بھی سنا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پنجاب میں ایسے شعراء اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اردو میں حفیظ طائب صاحب ہیں، محمد اعظم چشتی صاحب ہیں، محمد علی ظہوری قصوری صاحب، اس کے بعد بڑے بڑے نام ایسے اردو میں آتے ہیں۔ مگر پنجابی میں ہمارے ضلع گجرات میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ پیر فضل گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ جیسے کہ میاں صاحب کا کلام ہے وہ 4 مصروں میں ہے، 4 مصر، بالکل۔ پیر وارث شاہ صاحب نے کلام لکھا تو وہ مسدس ہے، مسدس کہتے ہیں 6 مصروں کو۔ 6 مصر۔ جو غزل بیر دیا ہے نا اس کو، وہ پیر صاحب نے دیا ہے، پیر فضل گجراتی علیہ رحمٰن نے۔ وہ نعت ہے پنجابی میں یا غزل ہے، اس کو غزل بیر جو دیا ہے وہ پیر صاحب نے دیا ہے پنجابی میں جو دیا ہے۔ ویسے تو اردو کا کلام الحمدللہ آپ بھی سنتے آئے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، اردو تو بڑی پرانی ہے، الحمدللہ بولی بھی جا رہی ہے اور پڑھی بھی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب میں اردو نہیں ہے، حالانکہ بڑے بڑے جو نام جو جا کے اردو والوں میں بھی رہے وہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے، بالکل۔ جیسے خالد محمود خالد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بالکل۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، آپ کا چکوال سے تعلق تھا، جی بالکل۔ تو پھر وہ سیٹل کراچی ہو گئے جا کے، تو بڑے سے بڑے کا بھی نام آپ اٹھائیں گے نا تو ان کا تعلق پنجاب سے نکلتا ہے۔ تو اردو بھی ہمارے ہاں الحمدللہ بڑی اچھی لکھی جاتی ہے، بڑی اچھی بولی جاتی ہے، اور جو ٹھیٹھ انداز پنجابی کا نا چودھری صاحب وہ گجرات والوں کو نصیب ہوا ہے، جو شاعری میں ہے۔ جیسے آپ تھوڑا باہر نکلیں تو زبان بدل جاتی ہے، خواہ وہ پنجابی ہے، لمبی بات نہیں میں اس پہ کرتا۔ تو پیر صاحب نے الحمدللہ اس پنجابی کو اس انداز میں متعارف کرایا کہ ایم اے کے نصاب میں بھی، وہ انڈیا کا ہو پنجابی کا ایم اے کا نصاب یا پاکستان کا ہو، اس میں پیر فضل گجراتی صاحب کا نام آتا ہے۔ جیسے صوفیاء نے لکھا، بالکل، جیسے حضرت سلطان العارفین نے لکھا، میاں صاحب نے لکھا، پیر بلے شاہ صاحب نے لکھا، پیر وارث شاہ صاحب نے لکھا، انہی شخصیات میں پیر صاحب کا بھی نام آتا ہے۔ تو ان کے اشعار وغیرہ
या आप महफिल में जाते हैं तो पढ़ते होंगे? पढ़ते हैं जनाब। तो अगर हमारे नाजरीन को भी कुछ अशार वगैरह इनके सुना दें। एक बड़ी खूबसूरत बंदिश है पीर साहब की, आप भी बड़े महजूज होंगे। पीर साहब फरमाते हैं कि नूरी नबी करीम दा घर नूरी, क्या बात है, क्या नूरी बात है। घर दे सुभान दरो दीवार नूरी, नूर नाल भरिया होया शहर ओदा, क्या बात, ओदी आल नूरी ओदे यार नूरी, सुभान अल्लाह। नूरी उस दर दा दरबान नूरी, उस बादशाह दे खिदमतगार नूरी, पुतले नूर दे मीर वजीर ओदे, ओदा तख्त नूरी ते दरबार नूरी, क्या बात है। ओदा चमन नूरी, शाख शाख नूरी, कली कली नूरी, बरगो बार नूरी, ओदा इसम नूरी, ओदी ज़ात नूरी, उस नूर दा जिक्र अज़कार नूरी, गई फैल सो बसो खुशबू नूरी, नूरी छिड़के आ तरतार नूरी, जुल्मत खिज़ा दी फजल काफूर हुई, आया लैके नूर बहार नूरी। तो ये एक बेहतरीन बंदिश है हज़रत उनकी। जैसे जैसे कलाम आगे चलते हैं, या उनकी किताब है कुतबी तारा, उसका दिपाचा हफीज़ ताइब साहब ने लिखा है, बड़ा नाम है हफीज़ ताइब साहब, बड़ा नाम। तो ताइब साहब उनके शागिर्द थे, अच्छा, क्योंकि वो वापडा में मुलाजिम थे तो गुजरात में रहे, तो पीर साहब से उन्होंने इस्तिफादा शागिर्दी का किया, तो उन्होंने ही फिर कुतबी तारे को छपवाया, जो नातों की किताब है। एक किताब उनकी डूंगे पैंडे है पंजाबी में, एक टकोरा है, तो कुछ गैर मजमूआ कलाम भी उनका ज़द आम है, सीना बसीना, जो हम लोग पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। तो लिहाजा बड़े बड़े अकाबरीन में से, बड़े हमारे नात के वाले से, पीर साहब से बड़ा इस्तिफादा उन्होंने लिया जनाब। क्या बात। आप क्या समझते हैं मौजूदा दौर की निकाबत जनाब और पहले की निकाबत में क्या फ़र्क है? पहले बड़ी सादगी होती थी हज़रत। अच्छा, जिनको मैंने फॉलो किया ना जनाब नकाबत में, वो अख्तर सदीदी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ा नाम हुए हैं हमारे नकीबों के उस्ताद हुए हैं। उस्ताद। तो बड़ा सादा सा अंदाज था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो ये नकीब रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं महफिल में, क्योंकि इसने राब्ते को बाहर रखना होता है। जो शख्सियत गई है, आने वाली शख्सियत को उसी तरह पेश करना है जैसे पहले को पेश किया, बल्कि उससे बढ़ के पेश करना है। तो मौजूदा दौर की नकाबत में ये है कि थोड़ा सा ज़रा हमारे नौजवान तबका बहुत ज़्यादा आया है, और जिस बात की बड़ी खुशी है मुझे कि, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपना पढ़ें, अपनी मेहनत करें। मौजूदा दौर में अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी है तादाद, पहले लोग ज़रा कम थे। जनाब अज़हर लोधी साहब न्यूज़ कास्टर थे, जी बिल्कुल, बाद में वो नकाबत में आ गए, तो बड़ा अच्छा उनका रहा। अख्तर सदीदी साहब थे, शहरयार कदूसी साहब थे कराची से, जिनकी आवाज़ में अक्सर आप कुरान करीम का तर्जमा भी सुनते हैं, उनका है। तो इसी तरह ज़मीर फातमी साहब एक रेडियो से बड़ी खूबसूरत आवाज़, जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत लहजा था, बड़ा खूबसूरत ग्राम था, स्टार्टिंग में वो शुरू में आता। हाँ वो, तो इन बुज़ुर्गों से हम लोगों ने बड़ा कुछ सीखा है, सीखते रहना चाहिए। आप बेहतर समझते हैं कि इस वक्त जो है वो नकल बड़ी उतारी जा रही है सर। एक और मैंने देखा है थोड़ा पहले स्टाइल और ये जो स्टाइल है, इसमें थोड़ा कुछ को मैंने देखा है ओवर कॉन्फिडेंस है, और दूसरा थोड़ा ना शोपन बड़ा जो मेरे देखने में आया है। जब तक जो साहब आप किसी उस्ताद के पास नहीं ना बैठेंगे तब तक अदब नहीं आएगा। वही बात आ गई ना कि देखा देखी, यानी कि वो उसका ओरिजिनल तरीका नहीं किसी ने पढ़ा, देखा नहीं है, लेकिन ये है कि बस वो बड़ी अच्छी राह लगाता है। या कुछ बंदे होते हैं ना, हमारी ये कह लें तलीम की कमी कह लें, या शऊर नहीं है, तो उसमें ये होता है कि फलां बंदा जी वो जिस तरह मिसालें बनी हुई है, वो जी वो मौलवी जेड़ा वो बड़ी सोहनी राह लांदा जी हाँ, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता वो क्या कह रहा है, वो उसके तलफ़्फ़ुज़ कैसे हैं, या उसको कुछ नॉलेज है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है कुछ इस तरह का भी आजकल ना। सबसे पहले तो जब हम शाह साहब के पास बैठे ना सर जी, तो आपकी तबीयत में सख्ती बड़ी थी, वैसे बड़ी नरम, सैयद मंजूर अल-कौनैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, वैसे बड़ी नरमी थी, बड़ा खूबसूरत मिजाज था शाह जी का, मगर जब वो सिखाने पे आते थे तो बड़े सख्त होते थे सर। देखिए मेरा ख्याल है इसमें बड़ी अच्छी बात ये होती है कि जब आप कोई भी फील्ड है, हाँ जी, उसको आप सीखने के लिए जाते हैं। नरमी जो आम रूटीन है वो तो ठीक है ना, आप कह रहे हैं बड़ी अच्छी तबीयत थी, अल्लाह वाले थे, उनकी तो तबीयत ऑलरेडी अच्छी होनी थी, लेकिन अच्छे उस्ताद की ये भी निशानी है कि वो जब वो सिखाता है ना जनाब, तो उसमें सख्ती हो, तो फिर मेरा ख्याल है वो शागिर्द भी ऐसा बनता है कि किसी भी फील्ड में आप उसको काम करना पड़े तो वो मज़े से करता है और ओरिजिनल तरीके से करता है। वो किताब गोद में दे के कहते थे कि आज बार तेन होनी चाहिए, नहीं तो अगली गल, आवाज़ की पिच बड़ी थी, ऐसा रोब था हजरत
کہ مطلب ڈر جاتا تھا. تو یہ ڈر آپ کے اندر ہونا چاہیے, یہ ڈر آپ کو کامیاب کرتا ہے. مختلف ڈر ہوتے ہیں نا, یہ ڈر جو ہے نا, یہ ڈر آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کلام کو یاد نہ کیا تو سختی ہوگی. وہ مارتے بھی تھے. تو پھر لفظ اور تلفظ کے بارے میں, یہ جو زبان ہے نا چودھری صاحب, اس کا علم ہے. علم میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ پنجابی ایسے ماں بولی ہے نا جی, ذرا مشکل ہے. مشکل ہے. تو ماں بولی میں ایسا شعر کہا جائے کہ جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں, اردو بولی جائے تو ایسے پتہ لگے جیسے آپ گفتگو نارملی ہو نا. جی ہاں. تو وہ زبان کا علم دیتے تھے بندے کو. اچھا اچھا. ہاں جی. فارسی کو کہنے کا انداز دیتے تھے, اردو کا بتاتے تھے, پھر وہ پنجابی کو کہنے کا انداز بتاتے تھے کہ اس کو اس طرح کہو. تو یہ بڑی نوک پرک ہوتی ہے, جیسے آپ کپڑے پہ وہ کہتے ہیں نا کڑھائی, اس طرح ہوتا ہے یہ سر جی. ایسے نہیں آتا علم, ایسے آپ 2 سال 3 سال 4 سال نہیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے دیا اس کو جو ایسے جل کے جو بجھ جائے وہ دیا نہیں ہوتا, اس کی روٹین ہوتی ہے جلدی ریگولر, کہ قبر کی دیواروں تک آپ پہ عروج رہے تو آپ نے استاد کے قدموں میں بیٹھنا ہی بیٹھنا. کیا بات ہے, کیا علم حاصل کرنا ہی کرنا ہے سر جی. تو اس میں لفظ اور تلفظ تلوار سے زیادہ تیز ہوتے ہیں. تیز ہوتے ہیں, بالکل بالکل صحیح بات. ابھی آب کا معنی پانی بھی ہے, اور آپ کا معنی تلوار کی دھار کو بھی کہتے ہیں. تو اس کے کئی معنی نکلتے ہیں. اس میں آپ کو لغات پڑھنی پڑتی ہے سر جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں جو نوجوان ہمارے تشریف لا رہے ہیں, ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ استفادہ کریں. پہلے سب سے زیادہ تو بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ادب سیکھیں سر جی, بیٹھنے کا, اٹھنے کا. یہ نبی پاک کی ثنائیں کو مذاق نہیں ہے سر, یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے. کیا بات. وَأَحْسَنُ مِنْ قلم ترکت تو آئی نہیں, وَأَجْمَلُ مِنْ قلم تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایسے نہیں کہہ دیا حضرت حسان بن ثابت نے. اگر قبیلہ حسان میں آپ آنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی ریکوائرمنٹ ہے. بالکل. پھر جیسے آپ ہیں آپ کو بن کے رہنا پڑتا ہے سر. تو یہ سارا کچھ سیکھنا پڑتا ہے. جو اسلام لوکل اور نیشنل لیول پر بھی اتفاق ہوا پڑھنے کا. جی الحمدللہ جناب. کون سے ایسے مقام یا کون سی ایسی جگہ جن پہ آپ نے یہ نقابت وغیرہ کا؟ سر مرکز تو پنجاب ہے. ہم پنجاب کی محفلوں کہتے ہیں اکھاڑا. پورا اس میں ہوتا ہے کہ زور لگا کے آپ نے نکلنا یہاں سے. ہمارے پنجاب کے جو لوگ ہیں نا, یہ بڑا کمال سننے والے لوگ ہیں سر جی. اور کراچی میں تو ویسے اردو بولی جاتی ہے. ہاں آلریڈی وہ تو شروع سے. تو پنجاب کے جتنے بھی علاقے, ملتان ہے, جام پور ہے, پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ ہمارا پنڈی بھٹیاں کے علاقے, جتنے بھی اوپر والے علاقے آ جاتے ہیں, یہ بڑا کمال سنتے ہیں لوگ. میں نے گزارش کی ہے یہ جو ہماری پٹی ہے نا, لاہور سے لے کے راول پنڈی تک, اس کا دایاں بایاں جتنا بھی گاؤں ہے یا شہر آباد ہے, جتنے بھی سب, یہاں پہ لوگ سننے والے بڑے کمال ہیں. اچھا. اپنا کراؤڈ ہے ہمارا الحمدللہ جو ان کو سنتا ہے, شعر کے سہن کو سمجھتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ سر کتاب کی دوستی ختم ہو گئی ہے, ہر چیز موبائل میں آ گئی. ہاں نیٹ پہ آ گیا نا, وہی مسئلہ. ہاں جی. کتاب کی جو روحانیت ہے نا سر, کتاب کے پیج کو کھولنا, اس کی نفاست لینی, اس کی خوشبو لینی سر, وہ کتاب دوستی ختم ہوتی جا رہی ہے, بلکہ ختم ہو گئی ہے. میں تو کہتا ہوں ختم. مگر گجرات کے رہنے والے ضلع کے لوگ, یا یہ ہمارے آپ جدھر میں بیٹھا ہوں ابھی اس علاقے خطے میں, کتاب دوستی ہے. لوگ کتاب کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, لوگ شعر کو سمجھتے ہیں سر جی. اور الحمدللہ اس سخن کو آباد رکھنے میں ہمارے ضلع کا بڑا کام ہے. اور بڑی بڑی شخصیات کو ضلع گجرات میں متعارف کرایا اس حوالے سے. آپ غنیمت کنجائی صاحب ایک بہت بڑا نام ہوا ہے شعراء کرام, اچھا, جن کا ذکر گولڑے کے تاجدار چراغ گولڑا خواجہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا فرمایا کرتے تھے. تو اس طرح کنجا کے والا سے گجرات میں ہماری خاص جو لینگویج ہے نا سر جی, جس میں کہتے ہیں ٹھیٹھ پنجابی یا ٹھیٹھ اردو, وہ اس علاقہ کی ہے جناب والا. تو یہ سارا علاقہ گھومتے ہیں جناب, ساری طرف جاتے ہیں. آپ کی دعا ہونی چاہیے. یعنی مختصر یہ ہے کہ زیادہ مزہ جو ہے اپنے علاقہ میں بھی آتا ہے, اور یہ کہہ لیں کہ اسلام آباد سے لاہور تک اس میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. بہت زیادہ سمجھتے ہیں لوگ. ظاہر سی بات ہے, آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, کوئی بھی فیلڈ ہے آپ کا, تو جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں, تو آگے کوئی بندہ آپ کی بات کو فالو ہی نہیں کرتا, سمجھتا ہی نہیں ہے, تو پھر مزہ بھی نہیں آتا ہے. تو جب بندہ سمجھتا ہے نا, تو پھر آپ اس پہ زور بھی لگائیں گے, ان کو سمجھائیں گے بھی, اور آپ کو مزہ بھی آتا ہے اس میں کہ سنا جا رہا ہے. نقابت ایک تو ربی عطا ہوتی ہے, کچھ چیزوں میں آپ کو اللہ دیتا ہے.
تو کچھ چیزیں یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہے اس کو پالش بھی کرنا پڑتا ہے. بالکل کرنا پڑتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نقابت جو ہے یہ کون سی ایج میں شروع کرنی چاہیے جناب. اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جب آپ نقابت محفل میں پیش کر رہے ہوتے ہیں؟ جناب پہلی آپ نے بات بڑی خوبصورت کی ہے. بڑے سمجھدار شخصیت کے سامنے میں بیٹھا ہوں، یہ مجھے پتہ ہے. پہلی بات آپ نے کی یہ گاڈ گفٹ ہے. جی جی بالکل. یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے. بنا کے آپ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ روحوں کو پیدا کرتا ہے، ایسی روحوں کو وہ لے کے آتا ہے دنیا میں جو اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں دین کے حوالے سے. نقابت میں بھی تو حضور کی ثنا ہی ہے. جی بالکل بالکل. نعت میں بھی حضور کی ثنا ہے. خطباء بھی سرکار کی بات کرتے ہیں. تو یہ کیسی روحوں کو پیدا کیا جاتا ہے جن کے یہ جراثیم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے. سر عمر کی اس میں قید کو نہیں ہے جناب. ٹھیک ہے. جب آپ کی گود میں بچہ ہوتا ہے سر، جیسی لوری دی جاتی ہے بڑا ہو کے وہ ویسے ہی بن جاتا ہے. جب مائیں لوری دیتی تھی نا درود شریف کی، تو بیٹا ولی بنتا تھا سر. کیا بات. اب ماؤں نے وہ لوری دینی چھوڑ دی ہے سر جی. موبائل ہے لوری ساری. تو وہ اس پرفتن دور میں بھی اگر کوئی بچہ حضور کی دین کی خدمت کے لیے آتا ہے نا سر جی، تو یہ گاڈ گفٹ ہے. دوسرا آپ نے بات کی ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے اس میں پاکیزگی ہے سر. ہمارا تعلق روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرے وجود میں اگر روحانیت نہیں ہے نا، تو پھر مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آتا ہے جس کے وجود میں روحانیت ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، نماز ایک روحانیت ہے. اس کی کیفیات ہوتی ہیں. جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جتنی دیر آپ وضو میں رہتے ہیں، آپ ایک خاص اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتے ہیں. یہ اس کی بندگی کا سب سے بڑا نماز جو ہے اس کا سجدہ ہوتا ہے. پوری نماز کو دیکھ لیں، درود شریف آتا ہے. کیا یہ حضور کی نعت نہیں ہے جناب؟ کیا بات. جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ اتحیات میں ہوتے ہیں، تو ڈائریکٹ حضور پہ سلام بھیج رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. پھر اپنے مائی باپ کے لیے دعا کرتے ہیں آپ. تو یہ ایک پوری روحانیت ہے. اس کا روحانیت سے جڑنا بڑا ضروری ہے سر. کسی کامل کے پاس بیٹھے گا، کتابیں بہت فائدہ دیتی ہیں، مگر جو نگاہ فائدہ دیتی ہے نا جناب. بالکل بالکل. میں اس بات پہ آپ سے بڑا اتفاق کرتا ہوں. نگاہ بندے کو پڑھاتی ہے سر. نگاہ ہی بندے کو فیمس کرتی ہے. اور دعا والدین کی ہوتی ہے. والدین کی دعا نہ ہو تو پیر صاحب کی دعا بھی کوئی نہیں ہوتی. کوئی نہیں. حقیقت. ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں جا کے والدین کی نوکری ایسی کی ہے جس کا اجر ہم لے رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے سر جی پاس. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہے اور والدین کی دعا ہے. بس یہی ہے جناب. یعنی کہ مین آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ضروری جو چیزیں ہیں جی جی وہ یہی ہیں کہ جب آپ اس طرف راغب ہوتے ہیں پاکیزگی، جی جی احترام جناب. اور جس چیز کو آپ پیش کر رہے ہیں اس کا آپ کو مطلب بھی آنا چاہیے، آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. بالکل چوہے صاحب. ایک تو دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نا آج کل کا جو دور چل رہا ہے یہ بڑا فتنوں کا دور ہے. اس میں شخصیات کا تقابل کیا جا رہا ہے، شخصیات کو تولا جا رہا ہے. معاذ اللہ، میرا کام نہیں ہے یہ. مجھے صرف ادب کا حکم دیا گیا ہے سر. میں نے ادب کرنا ہے، وہ صحابہ کرام ہے. کیا بات. میں بڑا نا راز میں رہ کے ایک میسج آپ کے اس خوبصورت اور بہترین چینل کی بڑے پیارا ہی پلیٹ فارم ہے، اس پہ میں دے رہا ہوں. مجھے صحابہ کرام کا ادب کرنا چاہیے. مجھے اہل بیت پاک کا ادب کرنا چاہیے. کیا بات. امت کے اولیاء کا ادب کرنا چاہیے. اور ان شخصیات کا ادب کرنا چاہیے سر جن سے میں نے وصول کیا ہے. موجودہ دور میں ان چیزوں کا فقدان پایا جا رہا ہے سر. ادب سے آری ہو رہی ہے ہر چیز. آپ کے اور میرے والدین تو آدھے ولی تھے سر. بالکل بالکل. وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، ہمارے سارے کام ہو جاتے تھے. آج بھی ہم ان کی قبروں پہ چلے جائیں سر، یقین فرمائیں مجھے تو جب بھی کسی چیز کی طلب ہوتی ہے نا سر، میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں جناب. اور جو مجھے چاہیے ہوتا ہے مجھے اپنی والدہ میں توسل سے اللہ تعالیٰ ایک سن رہا تھا، پڑھا بھی ہے میں نے، کہ کہتے ہیں کہ بندے کہتے ہیں کہ آپ کے والدین جو ہے نا وہ فوت ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح آپ نے بات کی بڑے اچھے مقرر ہیں، تو کہتے ہیں اب بھی
مجھے جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جب کبھی مشکلات مجھے گھیر لیتی ہیں، تو میں اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہوں، جناب اور جا کے میں ادھر جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں اماں جی، اور میں ایسے باتیں کرتا ہوں کہ جس طرح میں گھر میں بیٹھا ہوا، آنکھیں بند ہوتی ہیں اور اوپر سے نم ہوتی ہیں، تو کہتا ہے پھر میں نا ضد بھی کرتا ہوں ہاں کہ نہیں اماں جی مجھے نہیں پتا، جس طرح بچپن میں کرتے تھے نا جناب سیم لائک کرتا، میں ایک بچہ بن جاتا ہوں، اور جب میں اٹھ کے آتا ہوں کچھ دعائیں اسی وقت قبول ہو جاتی ہیں، اسی وقت سر قبول. تو کچھ ہوتی ہیں ان کا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ دعا تمہاری میں قبول کر لیتا ہوں، ہاں لیکن اس کی ٹائمنگ ہے. جی کیا خیال ہے؟ اسی طرح کچھ لاسٹ پہ کام آئیں گی، کچھ آپ کی لاسٹ ایج پہ کام آئیں گی، کچھ اسی وقت ہوتی ہیں. جناب ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تو بہتر جانتا ہے نا. اس لیے جو بات آپ نے کی ہے نا والدین والی، جناب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. کامیابی ان کے قدموں سے جڑی ہوئی ہے جناب. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، کدی تے پچھ لے حال نہیں مائے، ہاں ہاں ہاں، اکھیاں کرن سوال نہیں مائے، کیا بات. تیرے باجوں تیری قسمیں دن بن گئے نے سال نہیں مائے، کیا اور اج بھی تیری راہ چ بہ کے دیوے رکھدا بال نہیں مائے. تو جنہوں نے اپنے والدین کی یاد کو تازہ رکھا ہے نا سر، بے شک. ناکامی نہیں آئے گی سر جی. بالکل اس میں آپ یہ حقیقت کہیں ہے. کہ والدین سے ہٹ کے چودھری صاحب کہ ہم دعا لے لیں کسی سے، کبھی نہیں ہو سکتا جناب. میرے شیخ جن سے میری بیعت کا رشتہ ہے، جب انہوں نے مجھے بیعت کیا تو مجھے کہا کہ نماز روزہ کریں، یہ تسبیحات ہیں ان کو پڑھنا ہے. گھر پیر ہے ہی؟ میں کہا جی ہے. ہاں ہاں، میرے پیر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں گھر پیر ہے ہی؟ میں نے کہا جی ہے. کہنے اس پیر دی خدمت کرنی ہے، تا اجر لفظ نہیں ملتا حضور کچھ بھی. کچھ بھی نہیں. نقیب محفل کو نقابت کرنے کے لیے جناب کن کن باتوں کا اور کن اصولوں کا جناب خیال رکھنا چاہیے؟ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے سر کہ ادب، بے ادبی کوئی نہیں ہونی چاہیے سر، کسی بھی شخصیت کی بات کوئی بھی ہے. میرا کام نہیں ہے یہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھتے ہیں فیس بک پہ روز نئے سے نئی بات ہو رہی ہے، تو میں جو میرا منصب ہے نا جناب، وہ مجھے اجازت نہیں دے رہا اس چیز کی. میرا کام ہے رابطے کو بحال رکھنا، میرا کام ہے شاعری، میرا کام ہے کہ میں کسی بھی شخصیت کے بارے میں جب منہ کھولوں تو ادب سے کھولوں، کسی بھی شخصیت کے بارے میں کوئی بات کروں تو کوئی اچھی کروں. جیسے صحابہ کرام میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمر پاک ہیں، حضرت عثمان غنی ہے، حیدر کرار علی مولا مشکل کشا ہے، یا جتنے بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 کو پہ صحابہ کرام ہیں. میرا عقیدہ ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ مجھے ان کی بارگاہ سے خیرات نصیب ہو سر. بڑے کمال سوال آپ نے مجھ سے کیے ہیں آج، اور میں بڑا مطمئن ہوں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. آمین. بس یہ ہونا چاہیے کہ کسی کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے سر. بڑی جلدی بے باکی سے ہم لوگ بات کر جاتے ہیں. ہاں، یہ نہیں سوچتے اگلا بندہ کیسا ہے، میں نے کون سی بات کر دی ہے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی، کیا گزرے گی جناب. جو آتا ہے وہ بس ہو جاتا ہے. تو جس کو بھی ملا حضور، یہاں تو مر کے ملا، یہاں ادب سے ملا، تو چیزیں ہو سکتی ہیں. اور بے ادب کو تو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا جناب. اپنے علاوہ جناب کیونکہ ہر بندہ کوئی بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی فیوریٹ ضرور جناب ہوتا ہے. آپ نقابت سے ریلیٹڈ ہیں، تو اپنے علاوہ کون سی کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو سنتے ہیں یا مزہ آتا ہے کہ یہ جانتا ہے کچھ؟ ویسے تو ہزاروں لوگ ہیں نا، ہاں جی. پڑھتے ہیں، محفل میں بھی جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہے جی جی کہ اپنی ہم پلہ کہہ رہی ہے، ہم شعبہ کہہ رہے ہیں، ہاں تو بندہ کہتا ہے یار یہ جب پڑھتا ہے نا میرا بڑا دل کرتا ہے سننے کو، کیونکہ یہ نیگیٹو پازیٹیو جانتا ہے. جانتے ہیں. تو کون سی ایسی شخصیت ہے جس کو سننے میں آپ کو مزہ آتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو بتا رہا ہے یہ میرے دل میں اتر رہا ہے، یا واقعی اس کا لب و لہجہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو سنا جائے؟ چوہے صاحب، فیصلہ آباد سے ایک شخصیت ہے خاور عظیم صاحب. خاور عظیم صاحب، فصیح و لسانی بڑی ہے جناب. اچھا، اللہ تعالیٰ نے الفاظی کا خزانہ ان کو دیا ہوا ہے، کیا بات. اور لہجہ ایسا ہے حضرت، آپ یقین فرمائیں کہ سننے کو دل نہیں کرتا بلکہ سینے میں بسانے کو دل کرتا ہے. اچھا، ہاں جی. موجودہ دور میں بھی آ کر انہوں نے اپنی روش کو نہیں بدلا سر.
ٹھیک ہے، وہی اسٹائل ہے. وہی اسٹائل ہے سر. اختر صدیقی صاحب کے وہ شاگرد ہیں. اللہ تعالیٰ نے لب و لہجے کے ساتھ ساتھ ان شخصیت بڑی پیاری ہے. پرسنالٹی میں پرسنالٹی بہت پیاری ہے سر. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو خزانہ عطا فرمایا نا اس حوالے سے موجودہ دور میں کم ہی ہے. کم لوگ کم ہی ہے. ویسے صاحبزادہ تسنیم احمد صابری صاحب کا نام بڑا ہے, افتخار رضوی صاحب کا بڑا نام ہے, عابد خیال صاحب کا بڑا نام ہے. یہ بخت ہے. اگر آپ بخت کا پوچھیں گے نا تو وہ ایک صوفی کا 2 مصرے ہیں کہ بخت ہوتا ہے. خاور عظیم صاحب کو بھی اللہ نے بخت دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن فصیح و لسانی ختم ہے جو شخصیت میں. اچھا, ہاں جی, آپ ان کو یوٹیوب پہ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ ہر نام کے پہلے لفظ کو لیتے ہیں سر, پھر ایک ایسی کلی بناتے ہیں جناب. تلفظ کا خیال رکھتے ایسا نہیں حضور, آپ کے نام کا ایک لفظ لے لیا, اچھا, پہلا لفظ لیا, پھر میرے نام کا پہلا لفظ لے لیا, اس کا ایسا مینز نکالے کہ کیا بات ہے. ٹھیک ہو, وہ ایک کلی بنا دیتے ہیں. ایک آپ, میں اس کو کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ وہ ایک نام, نعت خان بیٹھے ہوئے نا سر, جیسے اختر صدیقی صاحب فرمایا کرتے تھے قاری زبید رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کرنا ہے تو بڑا کمال انداز تھا ان کا. تو محمد علی زوری صاحب کو جب وہ پیش کرتے تھے, بلاتے تھے نعت کے لیے, تو وہی انداز جو ہے وہ خاور عظیم صاحب کو اللہ نے دیا ہوا ہے. فصیح لسانی بھی بہت ہے اور علم بڑا ہے, پڑھائی بڑی ہے. کھلا نقیب کے پاس کھلا علم ہوتا ہے, اس کو سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے. شعری سخن ایسی نہیں آ جاتا سر. یہ بڑا شارٹ کٹ رستہ ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی معروضات کو پیش کرنے کا. کیا بات. شعر بڑے سارے فلسفوں کو, مصرع جو ہے نا سر, ایک مصرع عارف باللہ ہے میاں محمد بخش صاحب, ان کا ایک شعر ہونا تو گفتگو کرنے والا بندہ مہینوں گفتگو کر سکتا ہے صرف کر ایک شعر. سکتا ہے, حقیقت اگر وہ جانتا ہو. اگر وہ جانتا ہے تو وہ سمٹ کے جس چیز کو ہم لے کے آتے ہیں وہ شعر میں لے کے آتے ہیں. بڑی ساری گفتگو کو فلسفی, بڑی ساری فلسفہ لکھنے میں, فلسفہ بولنے میں بڑے دن لگا دیتے ہیں یا لکھنے میں بڑے دن لگا دیتے ہیں, تو عارف کا کام ہے اس کو شعر میں سمیٹ دیتا ہے. جیسے سلطان العارفین کا کلام, جی جی بالکل بالکل, بڑی بڑی خاص بات, مہینوں تقریریں ہو سکتی ہیں اس پہ, مگر ایک مصرے میں بات کو سمجھا دیا. کچھ اشعار کی شکل میں نقابت کے حوالے سے جناب, کچھ اگر ہمارے ناظرین حضور ایک کلام میں سنانا چاہتا ہوں. پیر صاحب کا کلام, اس کا موضوع چند ہے. چند موضوع ہے. 2 چاند کا ذکر آپ نے کیا ہے, ایک آسمان والا چاند ہے, ایک مدینے والے چاند ہے. اور اس کلام کے مزاج کو آپ دیکھیے گا, مسدس کی صورت میں یہ کلام ہے. اور آپ سے اجازت لیتے ہوئے, ایک رات مینو بہر فکر اندر, ایک رات مینو بہر فکر اندر, ادھی رات توڑی گوتے مارنے پہ, سبحان اللہ, ایک خاص مضمون دا سلسلہ سی, مینو کئی خیال چتارنے پہ, دل نو تفل تسلیاں دین خاطر, دل نو تفل تسلیاں دین خاطر, لکھاں ریت دے محل اسارنے پہ, کیا بات, سبحان اللہ, قصہ درد دا گوش گزارنے نو, تارے فلک تھی کئی اتارنے پہ, رنگا رنگ دے ہے سن سامان پیدا, محفل گرم میرے خیالات دی سی, کدرے ظلم ظلمات دا نام نہیں سی, ایسی سلطنت چاننی رات دی سی. کیا بات, حضور شش جید وچ چاننا چاہندا سی. 6 نقرے ہیں نا جی اس کائنات, جی 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 بالکل, شش جید وچ چاننا چاہندا سی, ایسی نور دے نال بھرپور دنیا, عالم ہود اتاری سی وچ عالم, نشے خواب دے وچ سی مخمور دنیا, شروع ہر پاسے بارش جلویاں دی, بنی ہوئی سی گویا کوہ تور دنیا, گرمی حسن دی ٹھنڈک روشنی دی, رل مل کر دی سی پئی مسرور دنیا, لفظاں وچوں سما نہیں بچ سکدا. اتنا کچھ لکھنے کے بعد اچھا, لفظاں وچوں سما نہیں بچ سکدا, منو وہ سمے جو سواد آیا, چن چمکدا ویخ کے فلک اتے, منو ماہی مکے والا یاد آیا.
اب موازنہ حضور شروع ہو گیا ہے. اس ماہی سامنے اس چند دا کوئی قرب نہیں تو وقار نہیں. یہ چھپیا افق دے وچ رہندا کئی دن ہوندا نمودار نہیں. اس چند دا ایک چکور عاشق دوجا ہور کوئی طلبگار نہیں. اس چند تے واری ہون واسطے لبے ہوراں غلماناں نوں وار نہیں. او دے ڈٹھیاں باج نہیں جی سکدے. عالم قدس دے ہن وسنیک جتنے جنوں انس مشتاق سرکار دے نے پیدا پہ حسن اشرتیق جتنے سر ایدے منہ تے داغ سیائیاں دے سارے عضو بے عیب حضور دے نے. سورج سامنے اے نہ اکھ کھلے دو نین مذاق حضور دے نے. سبحان اللہ. اے روشن کدے نہ روشن صدا چراغ حضور دے نے. بے شک. اے جام خالی کے پیا موندا امرت برے ایاغ حضور دے نے. اے خاص حصہ کوئی کرے روشن او دے چاننے ہن قطبین توڑی. سمندر کی جیسے آپ کہنے کہ کئی دن ہے کئی رات ہے. اے خاص حصہ کوئی کرے روشن او دے چاننے ہن قطبین توڑی. اس چان نے ایک نہ بات کی تھی. اے خاص حصہ کوئی کرے روشن او دے چاننے ہن قطبین توڑی. اس چند توحید دے چان چاڑے چڑھ کے بدر توڑی تے ہنین توڑی. کیا بات. اس چاند دی کشش دد بننا لہراں وچ سمندراں پین توڑی. ٹھلاں اس دے عام فضان دیاں مشرقین توڑی مغربین توڑی. اس بدر کمال دی شب ہجرت اردل وچ جے نہ چن ہوندا اینو لبدی نہ جگہ چڑھیاں تے جاری اس دا کدے نہ سن ہوندا. موجد آ گیا سر جی. اس چند دے پوجن والیاں حاضر ہو کے جدوں یہ سوال کیتا اس چند سونے اس چند تائیں دو کھن اشارے دے نال کیتا. چھائیاں زردیاں منہ تے پئیاں چھائیاں او دے روبے دا احسال کیتا. متھے دا غلامی دا لا کے او دی شاہی دا تد اقبال کیتا. چاڑو ہاتھ وچ رشماں دے لے کے پیا رستے معراج دے صاف کردا. او چند جڑی زمین تے ہویا پیدا اس زمین دا پیا طواف کردا. اس چند نو لگ گرہن جاندا ہن مطلع الفجر رخسار ہو دے. یہ چڑھدا ہے کدے نہیں چڑھدا لگے رہن ہر وقت دربار ہو دے. یہ دے کول اطارت تے مشتری نے ادوں کئی حصے سونے یار ہو دے. اس چند نے ایک نہ بات کی تھی سخن قیمتی باج شمار ہو دے. اس چند تے بدل چھا کے کر اس دا چاننا چوڑ جاون. اس چند تائیں فضل ویخ کے بدل کفر دے شرک دے دوڑ جاون. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. نئے جو نقابت کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں نئے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں جناب ایک تو یہ ان کو یہ میسج آپ دیں کہ کن چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور اس کے لیے پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے یا کہ ایک دو ویک گیپ بھی ڈال سکتے ہیں یا کیا یعنی کہ آپ ان کو کوئی ایسا پیغام جس کی وجہ سے وہ جو اوریجنل نقابت کا طریقہ ہے جو آپ نے مجھے پہلے بتایا ہے ذرا کہ سر یہ ہونا چاہیے اس طرح کرنی چاہیے کیونکہ میں بھی جب آپ نے بتایا کہ کوئی بھی کام ہے وہ ریگولر ہونا چاہیے اور اس کا ایک پراپر طریقہ ہونا چاہیے اور ساتھ اوریجنل بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو کاپی رائٹ نہیں ہونا چاہیے. تو نئے آنے والے جو اسٹوڈنٹ ہے اس طرف راغب ہے ان کے لیے ایک تو یہ بتائیں کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے نقابت کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ جو آ رہے ہیں ان کو کوئی اپنی طرف سے یا اس طرف راغب ہونے کی وجہ سے کوئی پیغام وہ کون سا دینا چاہیے؟ جو صاحب گزارش یہ ہے کہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. میں نے پہلے بات کی ہے ادب کی. ادب آ گیا وہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ کتاب کھولیں. کتاب کھول جب تک روح کی گہرائی سے آپ سرکار کی ثنا کو نہیں نہ لیں گے جناب اس وقت تک یہ آئے گی نہیں. میں نے کہا دل ہوتے ہیں جن کو پیدا کیا جاتا ہے. ہاں جو نئے آ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرف مائل کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کامیاب. میں تو کہتا ہوں ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو بتائیں کہ پنجابی کو کیسے کہنا ہے اردو کو کیسے کہنا ہے
فارسی کو کیسے کہنا ہے، اور یہ کاپی رائٹ نہیں ہونا چاہیے، اوریجنل. میں نے دیکھا ہے سر جی آواز کوئی بدل لیتے ہیں، جو میرا پچ ہے آواز کی جو اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے، کتنا لطف لے رہے ہیں آپ. ہاں بالکل انجوائے کر رہے ہیں نارملی. الحمدللہ، اور حضوری کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب سے یہ شروع ہوا ہے ہم حضوری کی کیفیت میں ہیں. حقیقت. تو یہ کاپی نہیں کریں، گلے کی بھی نہیں کریں، گلا اپنا اوریجنل لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، میں کسی کو کیوں حضور میں کاپی کروں. ہاں میں کسی استاد جی کے پاس اگر جاتا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ میں ان کا انداز ہی لے لوں، میں ان سے سیکھنے جا رہا ہوں کہ میں بولوں گا کیسے، مجھے بتائیں میں اس لفظ کو کیسے کہوں گا. ابھی یہاں ہمارے لوگ تلفظ کو بھی تلفظ کہہ جاتے ہیں، لفظ تلفظ کو بھی نہیں صحیح کہہ رہے ہوتے، تو دوسری بات تو چھوڑ ہی دینا. وہ تو آگے ہے. تو بڑا مشکل کام ہے سر، مگر اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب بندے نے کرنا ہو، اس کا مائنڈ ہو، شوق ہو. تو وقت جو ہے نا سر، میں نے دیکھا ہے کہ شاعر کو، میں نے دیکھا ایک شاعر تھے ہمارے، تو وہ چلتے چلتے سائیکل پہ جا رہے ہیں نا سر، تو آمد ہو گئی ہے نا جناب، آمد ہو گیا، وہ سائیکل کو کھڑا کر کے کاٹھی پر رکھ کے بھی شعر لکھ رہے ہیں. تو یہ 24 گھنٹے کا کام ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ نیند میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آمد ہوتی ہے جناب کافی حد تک. اکثر لوگ کہتے ہیں موٹر سائیکل تے یا گاڑی میں چلا رہا ہوں تو یار گلاں کرتا جانا ہے. وہ بندوں کو یہی ہوتا ہے یہ باتیں کر رہا ہے، بندہ پاگل نہیں ہوتا جس طرح گلاں کر رہے ہیں. اکیلے ہی لگا ہوا. ان کو کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں سر، میں تو کچھ یاد کر رہا ہوں. آپ یقین فرمائیے یہ کیفیت ہو جاتی ہے. حقیقت ہے اس میں. ہر وقت اسی کام میں رہنا جناب. تو کسی کلام کو یاد کر رہا ہوں تو وہ گاڑی چلا رہا ہوں تو اس کو یاد کر رہا ہوں، یا کوئی کام کر رہا ہوں. ایون کہ گھر میں گفتگو کرتے ہوئے سر میں ہو جاتا ہے. کیوں نہیں ہوتا. جیسے آپ ہمارے قبلہ سید جرار حسین شاہ صاحب کے والد گرامی، اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، سید منیر حسین شاہ صاحب دامت برکات والکرسی علیہ، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. یقین فرمائے ان کا درود شریف کا ایسا وظیفہ ہے حضرت ساری زندگی کا، اور میرا خیال ہے کہ وہ آخری ذاکر ہے. اچھا، میں بڑی بات کر گیا. اس لیول کا ذاکر کو نہیں ہوگا جس لیول کے وہ ذاکر ہیں. ذاکر. اچھا، کہ گفتگو کرتے کرتے کسی وقت درود شریف نکل جاتا ہے. کیا بات. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کے لیے تو وقت ہے ہی کوئی نہیں سر. قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے کون سا وقت ہے سر. تو قرآن بھی تو سارا حضور کی ثنا ہی ہے نا جناب. بے شک، اس میں کوئی شک والی بات. طہارت بڑی ضروری ہے جناب، روح کی پاکیزگی بڑی ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یہاں پہ میں آپ سے ایک بہت بڑی شخصیت کا کوڈ کروں گا کہ ساگر صدیقی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ نعت کیا ہے، تو اس جیسے مدہوش انسان نے کہا تھا جب میں نعت لکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو دوزخی آگ سے ڈرا دیتا ہوں. 2 دھاری تلوار پہ چلنے کا نام نعت ہے سر. کوئی بارگاہ چھوٹی تو بارگاہ نہیں، میں آپ یقین پر میں میرے بال کھڑے ہو گئے یہ بات کرتے ہو. چھوٹی بارگاہ نہیں ہے سر یہ. نعت کثر حسن و عشق کی تکمیل ہے. نعت کیا ہے حکم ربی کی فقط تعمیل ہے. نعت کیا ہے عشق کے ساگر میں غریابی کا نام. نعت کیا ہے میرے ہر جذبے کی سیرابی کا نام. نعت ابواب محمد کا جلی عنوان، ہم غلامان پیمبر کی یہی پہچان. دل کے بنجر کھیت میں کرنے اگا دیتی ہے نعت، نقش باطن کی جبینوں سے مٹا دیتی ہے نعت. نعت کیا ہے دست بستہ ان کی دربانی کا نام. نعت کیا ہے روزہ اقدس پہ حیرانی کا نام. نعت کیا ہے نکہتوں کی سرزمین کا تذکرہ. نعت کیا ہے سب حسینوں کے حسین کا تذکرہ. نعت کہنے کو دل پاک ہونا چاہیے، درد الفدیدہ نمناک ہونا چاہیے. اس میں مکمل پاکیزگی ہے سر، مکمل. پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک انسان کو پاکیزہ ہونا پڑتا ہے، تب نعت کہہ سکتا ہے، تب نعت میں بندہ پرویا جا سکتا ہے، تب لفظ کہہ سکتا ہے. جرت نہیں ہو سکتی کسی کی سر جی کے حضور کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ لفظ کے چلے اللہ پاک کی مرضی کے بغیر. جس بارگاہ کا ادب اللہ قرآن میں سکھا رہا ہے، اس بار الہ کی ہواؤں میں خوشبو ہے زلف دوتا کی، ضیا ہر طرف ہے رخ والضحا کی. کروں ثنا کیسے میں مصطفیٰ کی، سخن چاہتا ہے زباں کی بریا کی. کیا بات. میں تو حق ادا نہیں کر سکتا حضور کی ثنا کا، اللہ کی زبان ہو اور حضور کی ثنا ہو پھر حق ادا ہوتا ہے. میں تو پھر اپنی زندگی کو سنوار رہا ہوں نا سر، میں تو اپنی آخرت کو اور اپنی عاقبت کو سنوار رہا ہوں ان کی ثنا کر کے. تو یہ ساری چیزوں کو نظر سے بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے، تھوڑی ٹائم کی وجہ سے. تو انشاءاللہ نیکسٹ
آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ضرور جناب. بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف میں بھی لانے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جتنا میں نے شاہ جی کے انٹرویو میں دیکھا جی جی کہ آپ بڑی محبت سے, بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو لہجہ دیا اور بڑی تحمل بڑا ہے. کم ہی ایسی سیٹ پہ بیٹھ کے, چونکہ میں بھی بیٹھتا رہا ہوں, تو تحمل بڑا مشکل آتا ہے اس سیٹ پہ بیٹھ کے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطمینان اور تحمل اور چہرے پہ جو رونق عطا کی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور جیسا آپ کام کر رہے ہیں نا سر, جہاں پہ آپ آرٹسٹ کا دوسرے شعبہ کے لوگوں کو بلا کے ان کا انٹرویو کر کے ان کو پروموٹ کرتے ہیں, تو آپ نے بڑی خوبصورت بات دفتر میں کی ہے کہ میں نعت کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں, میں ان لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں جن کو لوگ نہیں سن رہے, ان کی آواز ان تک پہنچے. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو کام آپ دین کے حوالے سے کر رہے ہیں اس میں آپ کو استقامت عطا فرمائے اور عروج عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ. جی ناظرین, امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ارشد چودھری کو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیں. جہاں رہیں خوش رہیں, دیکھتے رہیں ARP نیوز.